ایک شخص نے نا حضور علیہ السلام کے سامنے دعا مانگی، اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اپنے نبی پہ رحم فرما۔ حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کر دیا ہے؟ تم کہہ سارے مومنوں پہ رحم فرما، سب پہ رحم فرما۔ بھائی سب کے لیے دعا مانگیں۔ یہ 2-4 بچوں کا موبائل کا مسئلہ رہ گیا، باقیوں کا بیٹا بیٹھ جاؤ، پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ، پتر بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹے، آپ بیٹھ کے بنائیں، اس میں کیا رجا ہے؟ کھڑے ہوتے ہیں بیٹا تو پچھلوں کو دقت ہوتی ہے۔ سنو، زیادہ غور سے سنو، میں تھوڑی تقریر کرنے والا مولوی ہوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اگر 20 منٹ بات کروں گا تو اس 20 منٹ کے اندر آپ کو کوئی 20 سبق ضرور حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، وہ کوشش ہوگی کہ وہ جتنی بات ہے وہ تربیتی ہے۔ بعض دوستوں کا خیال ہوتا ہے لمبی تقریر کرے، میں کیا ہوتے وہ بندہ کر سکتا ہے جنہیں ایک شعر ہی 20 منٹ پڑھنا ہوگے، اجے مزہ نہیں آیا، اجے دوبارہ پڑھو، اجے رل کے پڑھو، تو وہ تو پھر 1.5 گھنٹہ بھی کام چل سکتا ہے۔ تو جس نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہو اس کے لیے تو 10 منٹ بھی بڑے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی تقریریں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی، عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب تو میں ویسے بھی ذرا مصروف زیادہ ہو گیا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ جا نہیں پاتا، تو ایک جگہ میں گیا تو ایک بزرگ مجھے کہنے لگے پچھلی دفعہ تو 40 منٹ تقریر کی تھی، حید کی زیادہ کرنی۔ میں کہا 40 منٹ والی تھی، عمل ہو گیا جی؟ تو اگر تقریریں کانوں کی لذت کے لیے سننی ہے تو سنتے رہیں، پھر تو کئی راتیں لوگ جلسے سنتے ہیں۔ مقصود کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ ایک بات خاص کرنے لگا ہوں، حضرت ابراہیم نے تو بخشش بھی سب لوگوں کی مانگی، حضور علیہ السلام بھی دعا کرتے تو امت کے لیے دعا کرتے۔ کبھی اپنے بھائی کے لیے بھی تو دعا کرو نا یار، اللہ تعالیٰ اسے بھی ذرا زیادہ روزی دے، بھتیجوں کے لیے بھی دعا کرو، بھانجوں کے لیے بھی کرو۔ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ ادھر دیکھیں جی، غور کریں بات۔ ویسے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں محلے داروں کے لیے کہ یا اللہ ادھر والا پڑوسی بھی امیر کر دے، تو ایس پاسے والا بھی ہنس دے ہو ہاں نہ نہیں کر دے، یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے پڑوسیوں کو۔ نہیں آپ بول ہی نہیں رہے، تو سا کتوں منگنی دعا؟ منگنی چاہیے نا، مانگتے ہیں ہم۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ او خدا کے بندے کبھی محدود نہ کر خدا کی رحمت، سب کے لیے مانگ اس سے، وہ بڑا کریم ہے۔ تو کیا یا اللہ سب کو دے اور سب کے صدقے ہمیں بھی دے۔ لیکن ہم نا دعاؤں میں بھی اپنا ظرف اور حوصلہ بڑا نہیں کرتے، گنجائش پیدا نہیں کرتے۔ دیکھو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ نا حج کرنے گیا تو ہر جگہ دعا مانگتا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے۔ عرفات میں بھی، مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، بیت اللہ شریف کے پاس بھی، ہر جگہ یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا کر دے۔ تو ایک بندے نے اسے کہا یار یہ عجیب دعا کرتا ہے تو، میرے دوستوں کو نیک کر دے، اپنے لیے بھی تو مانگنا۔ تو کہنے لگا اللہ کے بندے میں ہر وقت دوستوں کے بیچ رہتا ہوں، اگر وہ نیک ہو گئے تو میں بھی انشاءاللہ ہو جاؤں گا۔ ان کی صحبت میرے اوپر بھی اچھا اثر ڈالے گی، چونکہ رہتا جو ان کے بیچ ہوں۔ ہمارا علاقہ امیر ہو گیا تو انشاءاللہ ہم بھی ہو ہی جائیں گے۔ لوگوں کے رزق میں برکت ہوگی تو ہمارے رزق میں بھی تھوڑا سا نا کشادہ دل کریں ہر معاملے میں۔ اور سنیں حدیث پاک، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دعا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے مانگی جاتی ہے نا، اللہ وہ دعا جلدی قبول فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتے ہو، اللہ تمہارے سرانے فرشتہ کھڑا کرتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے مالک جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے پہلے اسے عطا فرما۔ تو کیسی سعادت کی بات! لیکن سینہ کشادہ کرنا پڑے گا، دل بڑا کرنا پڑے گا، حوصلہ بڑا کرنا پڑے گا۔ جب تک دل، طبیعت، حوصلہ یہ بڑا نہیں ہوتا اتنی دیر تک لطف۔ حضور کی ساری امت کے لیے دعا مانگیں کہ اے اللہ جتنے خوش عقیدہ ہیں محبوب کے غلام، سب کو جنت عطا فرما، سب کے لیے کھول دے دروازے جنت کے۔ دعا اللہ کی۔ اچھا پھر دعا مانگنی بھی ذرا ذوق سے چاہیے۔ کسی بندے نال ذاتی کام ہوئے، ذاتی کوئی لوڑ پہ جائے وہ کیویں کرائی دا بھلا؟
جی تو پتہ ہے سارے گل السلام علیکم جناب کہندا وعلیکم السلام کتنے ہو جی میں تے دور ہاں کدھرے تسی حکم کرو کہندا نہیں ٹیلی فون والی گل ہی نہیں مینوں مل کدھرے اور رات کو کسی وقت کہتا میں 2 بجے آؤں گا میں جاگنا یار مجبوری بڑی ہے تو پاویں 3 بجے آ مینوں مل کے سویں پھر اس کو جا کے مجبوری بتاتے ہیں کلیاں قسمیں اٹھاتے ہیں اور یہ بھی اس کو کہتے ہیں بار بار کہ میں سارے دوستاں سنگیاں ساتھیاں ساکاں نو آکھ بیٹھا تیرے تو بغیر گل کو نہیں سنی کسی بھی پورا قائل کرتے ہیں اس کو پورا مجبور کر دیتے ہیں مدد کرتے ہیں کہ نہیں ایسا لوگ کرتے ہیں نا اور تمہیں پتہ ہے بندہ کیسے مانتا ہے بنا لیتے ہو تو سیکھ جاؤ نا رب کیسے مانتا ہے کبھی بیٹھو نا اکیلے مصلی بچھا کے اور کہو نا اس سے کہ مالک تیرے سوا کدھر جائے کس سے کہیں کس کی بارگاہ میں عرض کریں کون ہے جس کے حضور جائیں ایک بزرگ تھے تو ان کی بڑے درد سے دعا مانگتے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ کس سے سیکھا کہنے لگے اپنی بیوی سے بیوی سے کیسے سیکھا تو وہ کہنے لگے میری بیوی کو کوئی کام تھا گھر کا کوئی خرچہ اس نے مجھے بتایا تو میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے کوئی نہیں آتے ہیں کہیں سے تو دیتا ہوں کرا دیں گے عورتوں کی عادت ہوتی ہے 2-4 دن کے بعد پھر یاد کرایا کہ وہ کام گھر کا ہونے والا ہے پیدا کیا ہے بتا تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو پھر میں کس سے کروں بندے تو بات سنتے ہیں تو پھر وہ پردے کھول دیتے ہیں دیتے کچھ نہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں فلانا آیا جی پیسے پہ منگدا ہے ایک سنگی سی ایک دفعہ تے انہیں بھائی دا تگڑا ہے چنگا دور کسی سنگی کو لونے کو مدد لئی تھوڑی میں نے کہا یار تیرا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے وہ کہتا ہے دیندا تے ہے پر بدنامی بڑی کرتا ہے سب نو دس چھڑتا ہے عزت رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے تو بندے کا پردہ بھی رہ جاتا ہے اور وہ عطا بھی کر دیتا ہے میرے دوستو دعائیں شوق سے مانگو دعائیں درد سے مانگو وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی دفتروں میں درخواستیں جمع کرانے کے لیے بڑا وقت ہے اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں بیٹھتے اس کے حضور حاضر کیوں نہیں ہوتے جو پردہ پوشی کرے اپنے بندوں کو نوازے اور 10 منٹ نکال کے اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے میرا بندہ جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے میں خالی واپس کیسے کروں جاتے ہی نہیں عرض ہی نہیں کرتے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے طاقت ہے بندے کی شان ہے ہر دکھ سکھ رب رسول کی بارگاہ میں کرے طاقتور ہو جائے اور پھر دعا ذوق سے کرے شوق سے میں چھوٹا سا آدمی ہوں صبح مسجدوں میں نا قاری صاحب کے پاس حافظ صاحب کے پاس بچے سبق پڑھنے آتے ہیں الف با تا سا میری طرح کا سب سے چھوٹا مولوی بھی سبق پڑھا رہا ہو نا تو بچہ سبق پڑھاتے ادھر ادھر دیکھے تو قاری صاحب تھپڑ مارتے کہتے ادھر تک کوئی سبق میرے سے پڑھ رہا دیکھ ادھر رہا ہے اور بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ بچہ کیسے پڑھے گا جس کا دھیان ہی نہیں لفظوں کی پہچان ہی نہیں ہوگی ڈانٹتے ہیں استاد ادھر توجہ کر عجیب لوگوں نے رب سے دعا مانگ رہے ہیں دھیان کسی اور طرف ہے دل کسی اور طرف ہے ذوق کسی اور طرف توجہ ہی کوئی نہیں مانگ اللہ سے رہے بارگاہ کتنی بڑی ہے اور رٹی رٹائی دعائیں چل رہی ہیں دعاؤں میں باتیں ہو رہی ہیں ان تے بندے دعا دے ٹائم بھی موبائل نہیں بند کر دے وہ بھی ویڈیو چاہیے انہوں نے اللہ سے مانگ رہے ہیں اس وقت بھی توجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں کہ میری قوم عرض کرتی ہے مالک تو ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا